جب بھی کوئی سائل کسی سے مانگتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں. کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے، سیدھا آ کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. ایک تو سائل یہ ہے. اور سائل مانگنے والے جو بڑے اچھے طریقے سے مانگنے کا بھی فن جانتے تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جا کے بس ہاتھ پھیلا دیں. پہلے وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کی رحم دلی کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے مال و اسباب جو اس کو دیے گئے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، پھر جھولی پھیلاتے ہیں. تو یہ دوسرا اور مہذب طریقہ ہے. ایک تو مانگنے والا اپنی ضرورت کو یوں ہی کسی کے سامنے رکھ دے، اور ایک یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی ضرورت کو رکھنے سے قبل جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے. اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے تو وضو کیا، صاف ستھرے ہوئے، کانوں پہ ہاتھ لگائے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، اور اب مانگنے لگے تو کیا بولے؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ تو کہتے ہیں دوبارہ وسدہ روے، فلاں ہو فلاں ہو، وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ مرحلہ ہوتا ہے. ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچے کو کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے کیا. میاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، مانگ تھوڑا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمتیں اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی ہیں. الرحمن الرحیم. میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، محض اپنے کرم سے عطا کرتا ہے. رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین. کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک میں پوجتا بھی تجھے ہوں اور مانگتا بھی تجھ سے ہوں. دیکھو سائل اس اعتبار سے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سائل ہوتا ہے جو بائی پاس پہ اترتا ہے، ایک ایک گھر کے سامنے جاتا ہے، یہی طریقہ صحیح مانگنے کا، لیکن جاتا ہے کہ گھر کے سامنے تعریفیں کرتا ہے، اور مالک خانہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کے آیا ہے، میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے، اگلے گھر سے بھی مانگنا ہے. تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے، 1 روپیہ دے دیتا ہے. اس کو پتا ہے اس نے پورا گاؤں مانگنا ہے، آدھا گاؤں مانگ آیا ہے، آدھا گاؤں اس نے ابھی مانگنا ہے. تو سارے 1 روپے دیتے ہیں. ایک تو سائل وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے، اور ایک سائل بائی پاس سے اترا، وہاں سے پل عبور کیا، پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا، اور یہاں آ کے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ نے میری ضرورت پوری کرنی ہے. تو پھر 8 آنے 5 روپے تو نہیں دیے جائیں گے. پھر تو جو میری استطاعت ہوگی، جو آپ کی استطاعت ہوگی، اس استطاعت کے مطابق دیں گے کہ یہ سارا شہر چھوڑ کے آیا ہے، یہ کسی سے نہیں مانگتا، یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے. تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے. اگر آپ کے بس میں ہوا تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد. یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکتی، وایاک نستعین. یہ جھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں. وہ کریم، وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں. نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں، نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے. تو پھر مالک بھی کرم نوازیاں اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اب اتنی لمبی تمہید باندھنے کے باوجود مانگا کیا؟ ذرا غور کیجئے. یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں. اور مانگنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے. اور مانگنے والے یوں ہی مانگا کرتے ہیں. پہلے جس سے مانگنا اس کی تعریفیں کرتے ہیں. آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا جو سلیقے سے مانگتے ہیں، تیرے بچے وسدے رہیں، تیری جد آباد رہے، تیرا خاندان آباد رہے. وہ مانگتے ہیں اس طرح، پہلے تعریفیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تیری فیکٹریاں چلتی رہیں، تیرے جو ہے تیری جائیداد بڑھتی رہے. تو وہ اس کے خزانوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فقیر نہ مانا تیری چوکھٹ پہ آیا ہے، اس کی ضرورتیں تو پوری کر دے. اب بندہ بھی اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میں کسی کنگال کی چوکھٹ پہ نہیں آیا، تمام جہانوں کے پالن ہار کی چوکھٹ پہ آیا ہوں. اسی کی تعریفیں اختیاری بھی غیر اختیاری بھی، واسطے کے ساتھ بھی بلا واسطے کے ساتھ بھی. اسی کی خوبی ہیں، سارے اسی کے کمال ہیں، وصف سارے اسی کے ہیں.
پھر اس کے بعد کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ دنیا کا ہی مالک نہیں، آخرت کا بھی مالک ہے، یوم حساب کا بھی مالک ہے. پھر اس کے بعد اپنی وفاداری جتلاتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک سارا جہاں بس رہا ہے، میں نے کسی سے نہیں مانگا، میں نے جھولی تیری چوکھٹ پہ پھیلائی ہے، میری پیشانی تیرے حضور جھکتی ہے، یہ پیشانی کسی اور کے حضور کبھی نہیں جھکی نہ جھکے گی. یہ سب عرض کرنے کے بعد پھر مانگتا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے، میں تیرے حضور آیا ہوں، مجھے ہدایت کا نور عطا کر دے. انشاءاللہ یہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت کی قسمیں کیا ہیں، اور پھر اس دعا کا جواب اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے، اور بندے پہ کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ یہ مضمون کل ہوگا. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. کسی شخص نے کہا کہ میں یہاں پنڈی بائی پاس پہ جانا ہے، تو میں نے کہا کہ یہاں مرکز سے باہر نکلو تو سیدھے ہاتھ ہو جانا، وہاں آگے مین روڈ آ جائے گا تو اس سے دائیں ہو جانا، کچھ فاصلہ کاٹو گے تو آگے بائی پاس ہوگا. تو یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھلانا، اس کی رہنمائی کرنا. تو ہدایت کا ایک معنی یہ ہے رہنمائی. لیکن وضو کر کے قبلہ رو کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے جب کوئی کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مفہوم ارات الطریق نہیں ہوگا، چونکہ وہ راہ دیکھ چکا ہے تو تبھی یہاں تک پہنچا ہے. اب اس کا دوسرا معنی ہوگا ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچنا. اور وہ کیسے ہے کہ کسی نے کہا کہ میں نے بائی پاس پہ جانا ہے اور آگے میں نے شہر کی طرف جانا ہے، تو میں نے اس کو کہا یہاں سے نکلو، دائیں ہو جاؤ، پھر جو ہے وہ پھر دائیں ہو جانا، پھر بائیں جانب کی ڈائریکشن لینا، پھر آگے چلے جانا تو شہر آ جائے گا. تو اس کو تھوڑا سا فرق لگ گیا تو وہ شہر جانے کی بجائے وہ گجرانوالہ کینٹ پہنچ جائے گا. ارات الطریق میں بھٹکنے کے امکان موجود ہیں، اور اگر کوئی راستے میں بھٹکانے والا کھڑا بھی ہو، ٹریفک پولیس کا وارڈن راستے میں کھڑا ہو اور اس نے وردی وہی پہنی ہوئی ہو، تو وہ کہے کہ نہیں تم ادھر جاؤ، تو گو میں نے راستہ دکھا دیا، لیکن وہ شخص اس شخص سے دھوکہ کھا جائے گا کہ یار یہ ٹریفک پولیس کی وردی میں ہے تو یہ تو غلط نہیں بتا رہا، تو وہ اس کو کسی اور سمت گھما کے پہنچا دے گا. اب راستہ اگر صرف دکھلانا ہی منزل تک پہنچنے کی ضمانت ہوتا تو لوگ راستے سے بھٹکتے نہ، کیونکہ راستے میں ایک جعلی وردی پہنے کھڑا ہے جو لوگوں کے راستے خراب کرتا ہے، اور اس نے اللہ کی حضور، اللہ کی عزت کی قسم کر کے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، مالک تیری طرف جو سیدھی راہ جاتی ہے میں اس راستے پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، دائیں بائیں بھٹکا دوں گا. تو ارات الطریق میں بھٹکنے کے امکان موجود ہیں. اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب. آپ نے کہا کہ میں نے شہر جانا ہے، مجھے راستہ بتاؤ، میں نے آپ کا بازو پکڑا، آپ کو ساتھ لیا اور شہر پہنچا کر کہا کہ یہ تمہاری منزل ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مقصود تک، منزل تک، مطلوب تک پہنچا دینا. تو اہدنا الصراط المستقیم میں بندہ اللہ سے منزل تک پہنچنے کا مطالبہ کرتا ہے، راستہ دیکھ چکا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے مالک میں چلوں گا تو شیطان راستے میں کھڑا ہے، میری راہ مار دے گا، تو کرم کر، دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل تک پہنچا دے. اور جب وہ دستے کرم اور رحمت برا ہاتھ دیتا ہے تو پھر منزل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی. از خود کوئی جتنا مرضی سفر کرے منزل نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اس کی کرم نوازی نہ ہو. بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے پہ گھوم رہا تھا کہ ہارون الرشید نے کہا کہ اس کو میرے تک پہنچایا جائے، تو اوپر والوں نے کمند نیچے پھینکی اور نیچے والے خدام نے اس کو پکڑ کے اس کمند میں بٹھایا اور ان اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا، تو 2 لمحوں کے بعد محل کی چھت پر بادشاہ کے سامنے تھا. تو بہلول کو ہارون الرشید نے پوچھا بہلول بتاؤ خدا تک کیسے پہنچے ہو؟
تو بہلول نے مسکرا کے کہا بادشاہ جیسے آپ تک پہنچاؤ. کہا بات سمجھ نہیں آئی. کہا میں خود آنا چاہتا تو کئی واسطوں سے گزر کے دیوان خانے میں پہنچتا، پھر درخواست جمع کرواتا، اور پھر آپ تک کئی واسطوں سے وہ درخواست پہنچتی، پھر آپ وقت دیتے. جو وقت آپ نے دیا ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جائیں اور کسی ملک کا کوئی سفیر آ جائے اسی تاریخ کو، تو میری ملاقات منسوخ ہو جاتی. میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے، ملاقات ہوتی نہ ہوتی، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی. تو کہا کہ ارات الطریق نہیں، راستہ تو دیکھا ہوا ہے، سجھائی دے رہا ہے، لیکن کہیں شیطان راستے میں ہماری راہ نہ مار دے، ہم خود تھک کے نہ بیٹھ جائیں اور راستے کی پیچیدگیاں ہمیں کہیں کسی اور سمت نہ لے جائیں، تو مالک کرم فرما، دستے کرم بڑھا اور ہمیں منزل تک پہنچا دے. تو جب یوں سوال کیا تو جواب کیا آیا؟ صراط الذین انعمت علیہم. تو یہ سائل کے سوال کے اندر ہی جواب ہے. فوراً اس کے لبوں پہ یہ سوال جاری کر دیا گیا جس میں جواب ہے مالک ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اور اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر. اس طبقے پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کی کرم نوازیاں نازل ہوئی ہیں. تو کہا اگر تم میرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو انبیاء کے راستے پہ چلو، صدیقین کی راہوں پہ چلو، صالحین اور شہداء کے راستے پہ چلو، تمہیں منزل نصیب ہوگی. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو میرے تک پہنچے ہوئے ہیں، اور جب تم ان تک پہنچ جاؤ گے جو خدا رسیدہ ہیں تو تم بھی منزل تک پہنچ جاؤ گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، چاہے وہ پرتکلف ہی کیوں نہ ہو. تو جب بھی بھوک ستاتی تو کسی شخص کو ڈھونڈ کے لے آتے اور اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے. ایک دن ایک مہمان کو ڈھونڈ لائے اور کھانا تیار تھا تو کہا کہ اللہ کا مبارک نام لیجیے اور شروع کیجیے. اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا. تو کہا کہ میاں تیرا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ میں تجھے اللہ کے نام پہ تو کھلا رہا ہوں کہ تو اس کا بندہ ہے، اور اگر تو اس کا نام ہی گوارا نہیں کرتا تو پھر کیا باقی بچا؟ اس نے کہا روٹی کے چند لقموں کے لیے میں اپنے بت سے بے وفائی نہیں کر سکتا. میں بتوں کا پجاری ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہے، لیکن میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تو اتنا غیرت مند ہے، اپنے بتوں کے ساتھ تیری یہ وفا ہے، تو سن پھر میں بھی اللہ کے نام کے علاوہ تجھے ایک لقمہ نہیں دے سکتا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، اٹھ کے چلا گیا. وہ چلا گیا تو جبریل آ گئے، رب کا سندیسہ دیا، ابراہیم تو نے میرا بندہ ناراض کر دیا. یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا، تیرا نام لینا گوارا نہیں تھا. کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک 70-80 کے پیٹے میں ہوگا. تو کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا کہ میں اس کو دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے. اب ابراہیم علیہ السلام ان کو ڈھونڈ رہا، وہ پہاڑ چڑھ رہا تھا تو آواز دی او میاں آ جاؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. اس نے کہا آ جاؤں گا لیکن تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا. کہا نہ لینا، آ جاؤ. آیا دسترخوان پہ بیٹھا، کھانا شروع ہوا تو کہنے لگا کہ پہلے تو بڑے غصے میں تھے، جلال میں تھے کہ رب کا نام نہیں لوگے تو کھانا نہیں دوں گا، ایک دم تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا اسی رب کا سندیسہ آیا ہے کہ مجھے بھی تو اتنا عرصہ ہوا کہ دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں دے سکے. تو اس نے کہا تیرا رب اتنا مہربان ہے تو مجھے بھی اس اپنے رب کا غلام بنا لے. تو جو اسے مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا تو یہ نہیں دھوکہ کھانا چاہیے کہ فلاں کے پاس رزق کتنا ہے اس لیے وہ اللہ کا مقبول ہے، فلاں تخت حکومت میں بیٹھا ہے اللہ کا مقبول ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس کے منکر ہیں، اس کے وجود کے منکر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اتنا عطا کرتا ہے. بلکہ فرمایا اگر تمہارا مجھے لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوں، چونکہ ان کو سب کچھ دنیا پہ دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. لیکن مسلمان کہیں گے ہم تو پھر مار ہی دیے گئے. تو تمہاری دل جوئی مقصود ہے، تمہارا لحاظ ہے، ورنہ ہم ان کو اتنا دیں کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوں. یہ فرعون جو تھا
جس نے خدائی کا دعویٰ کیا بلکہ کہا آنا ربکم العالی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور اپنی پرستش کرواتا تھا ساری زندگی، کوئی بیماری تو دور کی بات ہے اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا۔ رزق اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ پیار نہیں کرتا۔ وہ صرف رب المومنین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، صرف مومنوں کا رب نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو دین دے دیا گیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں میں بچپن سے قرآن مجید پڑھنے کی عادت رکھتا تھا، آواز بھی بہت اچھی تھی، اور ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کبھی بھی ترک نہیں کی تھی۔ ہماری صبح کا آغاز ہی قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا، لیکن آخری عمر جب ہوئی تو گلا خراب ہو گیا، تو قرآن مجید پڑھتے تو تھے لیکن اس طرح لے سے پڑھنا مشکل ہو گیا۔ تو جس طرح لوگ حال پوچھتے ہیں جناب کیا حال ہے، تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں درد ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے، لیکن اقبال سے کوئی جا کے پوچھتا کہ حضرت کیا حال ہے، تو اقبال کہتے کہ لطف قرآن سحر باقی نہ مان، باقی سارے مسئلے ٹھیک چل رہے ہیں، جو سحری کے وقت قرآن پڑھنے کا مزہ آیا کرتا تھا وہ مزہ مجھ سے چھن گیا ہے، اس لیے کہ میرا گلا خراب ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو سحری کے وہ لطف اور وہ مزے اور وہ سرور نصیب کیے ہیں، کبھی ان سے محروم نہ ہونا، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنا۔ اور اقبال نے اپنے ایک دوست کو لکھا، کتنی خوبصورت بات لکھی، کہا قرآن مجید کا مفہوم اور ترجمہ نہیں بھی آتا پھر بھی قرآن مجید پڑھتے رہنا، خالی ناظرہ قرآن مجید پڑھنے سے دل کا تعلق رسول اللہ کے دل سے جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن حضور کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا تھا، یہ سندیسہ ہے ہمارے خالق کا ہمارے نام۔ تو ہم اس کو سمجھیں کہ اس میں ہمارے نام پیغام کیا ہے، ہمارے نام میسج کیا ہے۔ اس کتاب اللہ پہ عمل کرنا یہ ممکن تبھی ہوگا اگر ہم اس کتاب کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ یہ کتاب ہمارے نام پیغام کیا دیتی ہے، کہاں سے روکا ہے، کہاں سے اس کتاب نے ہمیں جو ہے وہ منع کیا اور کن امور کے بجا لانے کی تلقین کی ہے۔ اس کتاب کے تقاضوں کو سمجھنے کے بعد اس کتاب پر عمل کرنا یہ ہماری زندگی کا لازمہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی بجائے اس کتاب کو طاق پر سجا دیا اور اس کے مفاہیم سے ہم نہ آگاہ ہو سکے۔ اب تو تلاوت بھی موقوف ہوگی، کسی کے زمانے میں لوگ تلاوت ضرور کیا کرتے تھے، اب تلاوت بھی موقوف ہو گئی، عمل تو قصہ پارینہ بن گیا۔ ہماری زندگی اس کتاب کی مطابقت میں گزرنی چاہیے تھی۔ آپ مارکیٹ میں یہ مائک بھی لینے جائیں تو اس کے ساتھ بھی چھوٹی سی بک دیتے ہیں جس میں کمپنی بتاتی ہے کہ یہ مائک ہماری کمپنی کا، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یار آپ جہاں سے جو چیز خریدے تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک ضرور ملتی ہے اور اس کا طریقہ استعمال بتایا جاتا ہے۔ جس خالق نے انسان کو پیدا کیا اس نے ساتھ قرآن بھی دیا ہے، اس کو پڑھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ، زندگی ٹینشنوں کا مجموعہ نہیں ہوگی، زندگی جو ہے وہ خوبصورت تمہیں دکھائی دے گی، زندگی حسین اور جمیل دکھائی دے گی، اس لیے کہ یہ زندگی قرآن کی مطابقت میں گزرے۔ اور ایک مومن کی زندگی تو قرآن کے بغیر گزرنے ہی نہیں چاہیے۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جی نہیں سکتا ہے، تیری زندگی ہی قرآن ہے۔ آج پوری دنیا کے اوپر مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی کاٹ رہے ہیں، کبھی سوچا کہ یہ کیوں ہے؟ ہماری پستی، ذلت، نکبت، رسوائی کتاب اللہ سے دوری کے نتیجے میں آج واجبی سا تعلق ہمارا اس کتاب سے رہ گیا ہے۔ اس کے مفاہیم سے ہم آگاہ تک نہیں ہیں۔ قرآن کہاں روک رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، اس کی تلاوت ہماری زندگی کا جزو لا ینفک ہونا چاہیے تھا۔ اس کی تلاوت کے بغیر زندگی گزرتی نہ۔ یہ کتابیں زندہ ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہماری زندگی میں اجالے بھر دے، روشنیاں بھر دے، لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ بڑا خوبصورت لہجہ اختیار کیا اقبال نے، ببندے صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست، کیا از یاسین او آساں بمیری۔
اللہ اکبر. اقبال کہتے ہیں کہ اس دور کے صوفی نے اور اس دور کے ملا نے تیرے ساتھ زیادتی کی, تو پھنس گیا ان کے پھندے میں. صوفی نے بھی تجھے اور سمت لگا دیا اور مولوی نے بھی تجھے اور سمت لگا دی ہے. جو منصب تھا صوفی و ملا کا, تجھے جس راستے پہ ڈالنا تھا اس راستے پہ انہوں نے تجھے نہیں ڈالا. اس کتاب سے تیری دل بستگی نہ ہو سکی, اس کتاب سے تیرا تعلق مضبوط نہ ہو سکا. قرآن سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹکی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے. سورہ یاسین کا مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں مجھے افسوس اس بات سے ہے کہ اس قرآن سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا, کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا. یہ کتاب زندگی ہے, یہ کتاب حیات ہے, یہ مردہ قوموں کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے, یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک لے جانے والی کتاب ہے. اس امت کے پاس اتنا بڑا نسخہ کیمیا ہو اور وہ در در رسوا ہو رہی ہو, تو اس کتاب سے دوری کے نتیجے کے اندر یہ سزا ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے. آئیے اس کتاب سے جڑیں.